ایک وقت تھا جب عباسی خلیفہ نے اپنی حکومت کے انجینئروں کے ذریعے تیار کردہ ایلیفنٹ کلاک بنا کر فرانس کے بادشاہ کو تحفہ بھیجا تو بادشاہ اور اس کے وزراء خوش ہونے سے زیادہ پریشان تھے کہ کوئی گھڑی ایسے ہی کیسے چل سکتی ہے، اس ہاتھی کے پیٹ میں کوئی بھوت بیٹھا ہوگا جو اسے مسلسل حرکت میں رکھے ہوئے ہے، یہ وہاں کے وزراء اور بادشاہ سوچ رہے تھے۔ لہذا مذہبی رہنماؤں اور وزراء کے مشورے کے بعد گھڑی توڑی گئی کہ وہاں سے بھوت کو مار بھگائے، لیکن وہاں کوئی بھوت نہیں بیٹھا تھا، بلکہ وہ گھڑی جسے دنیا آج ایلیفنٹ کلاک کے نام سے جانتی ہے، عربوں کی انجینئرنگ کی شاہکار تھی، جسے یورپ کے جہالت کے دلدل میں پھنسے فرانسیسی لوگ اس گھڑی کا راز نہ سمجھ سکے نہ کسی دوسرے کو سمجھا سکے۔ یورپ کا یہ زمانہ ڈارک ایج کہلاتا ہے۔ اس عہد میں لوگوں کے ذہن کو غلام بنا دیا گیا تھا، وہ مذہبی ٹھیکیداروں کے اجازت کے بغیر کچھ بھی نہ سوچ سکتے تھے، نہ وہ کچھ بول سکتے تھے۔ لیکن وہی فرانس اور وہی یورپ جو کل تک جہالت کے دلدل میں پھنسا تھا، آج دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے ایشیا اور افریقہ کے درجنوں ملکوں کو سینکڑوں سالوں تک غلام بنائے رکھا۔ فرانس اور یورپ نے یہ ترقی کا سفر کیسے طے کیا، اور پھر ترقی کر کے انہوں نے ہوائی جہاز بنائے، ریل گاڑیاں بنائیں، ہزاروں بیماریوں سے لڑنے کے لیے دوائیاں بنائیں، جس کا ہم تمام لوگ آج فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے ریسرچ اور تحقیق کو فروغ دیا، روز انسانیت کے فائدے کے لیے وہاں کے ادارے مصروف ہیں، اور کل کی ترقی یافتہ قومیں مثلاً عرب، موہنجودارو، ہرپا، میسوپوٹامیا کیسے تنزلی کے دلدل میں پھنس گئے اور کیسے وہ غلام بن گئے۔ کبھی کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے؟ تو چلیے آج ہم غور کرتے ہیں۔ میں ہوں تفہیم الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں فہم کی بات تفہیم کے ساتھ۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی مشہور کتاب غبار خاطر میں قوموں کے عروج اور زوال میں قوموں کے رویوں پر مبنی کچھ نہایت اور عبرت انگیز واقعات پیش کیے ہیں۔ پہلا واقعہ پیش کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جب یورپ کے لوگ یورپ کے اجڑ وحشی پوپ کی مسلط کردہ صلیبی جنگوں کا ایندھن بن رہے تھے، عین ان دنوں کا واقعہ ہے جب مسلمان اور صلیبی لشکر مصر کی سرزمین پر آمنے سامنے تھے۔ اس وقت صلیبیوں کی حالت کو ایک صلیبی نائٹ نے اپنے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات ہم دریا کے راستے کی حفاظت کے لیے بنائی گئی برچھیوں پر پہرا دے رہے تھے تو دیکھا کہ اچانک مسلمانوں کا ایک لشکر آیا اور دریا کے کنارے ٹارگٹ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ مشینیں نصب کر دی۔ جیسے ہی مسلمانوں نے ان برچھیوں پر ان مشینوں کے ذریعے سے گولے داغے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے برچھیاں جلتے جا رہے تھے۔ جو ہی گولے پڑتے ہم دعاؤں میں مصروف ہو جاتے اور ہمارا ولی صفت بادشاہ ہاتھ اٹھا کر نجات دہندہ سے التجا کرتا کہ مہربان مولا میری آدمیوں کی حفاظت کر، لیکن بالآخر کوئی دعا سود مند ثابت نہ ہوئی اور ایک ایک بانوں سے برچھیوں کو جلا کر خاستر کر دیا گیا۔ صلیبیوں کی تاریخی شکست ہوئی اور لاکھوں لاشیں چھوڑ کر صلیبی راہ فرار اختیار کیے۔ دوسری جانب 18ویں صدی کے اواخر میں جب نیپولین نے مصر پر حملہ کیا تو مراد بیگ نے جامعہ ازہر کے علماء کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ علماء ازہر نے بالاتفاق یہ رائے دی کہ جامعہ ازہر میں صحیح بخاری کا ختم شروع کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، لیکن ابھی
صحیح بخاری کا ختم نہیں ہوا تھا کہ احرام کی لڑائی نے مصر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور عرب پر غلامی کے دور کا آغاز ہو گیا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں جب روسیوں نے بخارا کا محاصرہ کیا تھا تو امیر بخارا نے بھی یہی حکم دیا تھا کہ تمام مدرسوں اور مسجدوں میں ختم خواجگاہ پڑھا جائے۔ ادھر روسیوں کے قلعہ شکن توپیں شہر کا حصار منہدم کر رہے لوگ ختم خواجگاہ کے حلقے میں بیٹھ کر دعاؤں میں مصروف تھے، روتے جاتے اور اللہ سے مدد مانگتے۔ اس جنگ میں بھی بالآخر وہی نتیجہ نکلا جو ایسے مقابلہ میں نکلنا تھا، جس میں ایک طرف گولہ بارود اور دور جدید کے جنگی سامان تو دوسری طرف ختم خواجگاہ بے عمل عبادتیں۔ دعائیں ضرور فائدہ پہنچاتی ہیں، مگر ان کی دعائیں فائدہ پہنچاتی ہیں جو اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہیں، جو اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ صرف دعاؤں پر بھروسہ کرنا غلامی کی علامت ہے۔ جنگ بدر میں اللہ کے رسول نے یہی کیا تھا کہ انہوں نے دعائیں کی تھیں، لیکن دعاؤں سے پہلے انہوں نے جنگ کی ساری تیاری کر لی تھی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی عظمت پر زوال آتا ہے۔ انسانی زندگی اور کسی بھی قوم یا سوسائٹی کی بقا اور دوام کے لیے قوت فکر و عمل ایک ایسا مادہ ہے جو انسان کے اندر فطری طور پر پایا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنی پریشان حال قوم اور سوسائٹی کو مصیبت سے نکال سکتا ہے اور اپنے لوگوں کو آزادی دلا سکتا ہے۔ لیکن آج پوری دنیا میں جو مغلوب قوموں کی حالت ہے وہ صرف دعاؤں پہ انحصار کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں اپنے ریسورسز کا استعمال نہیں کرتے، علم و فن سے اپنے قوم کو انہوں نے دور کر رکھا ہے، بے عمل عبادتوں میں مصروف ہیں اور عبادتوں کے ذریعے سے اپنی قوم کو اونچائی پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ یہ رہی ہے اور تمام انبیاء اور تمام اسکالرز کی سنت یہی رہی ہے کہ وہ دعاؤں پہ عمل تب کرتے ہیں جب ان کا ایکشن ختم ہوتا ہے۔ بنا ایکشن کی دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے آج ضرورت ہمیں ایکشن کی ہے، دعاؤں کی نہیں ہے۔ آج ضرورت سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو انویسٹ کرنے کی ہے، اپنی ریسورسز کو انویسٹ کرنے کی ہے۔ بنا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میں انویسٹمنٹ کے کوئی بھی قوم دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی ترقی نہیں کی ہے۔ تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، تبھی ہم ترقی کے منازل طے کر سکتے ہیں۔ تو کیسی لگی یہ باتیں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔